کیا والد کا حج اولاد کے لیے کافی ہے؟ کلیم اللہ صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن والد کہتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہیں اس لیے تم پر حج فرض نہیں ہے، جبکہ کاروبار وغیرہ ہم سب کا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں، تو کیا ہم حج کریں یا والد کی اجازت کا انتظار کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کا حج اولاد کے لیے کافی نہیں ہے، حج ہر ایک پر الگ سے لازم ہوتا ہے۔ آپ پر حج جب لازم ہوگا جب آپ میں استطاعت بھی ہو۔ یہ جو آپ نے کہا کہ کاروبار تو ہمارا ہے، تو ہمارے کا مطلب کیا ہے؟ اگر والد صاحب کا بزنس تھا اور اسی بزنس میں آپ تعاون کر رہے ہیں اور اب سب مل جل کے بزنس کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کاروبار آپ کا نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اولاد والد کے بزنس کو جتنی بھی ترقی دے گی تو وہ بزنس والد ہی کا رہے گا، اس کی ملکیت والد ہی کی رہے گی۔ تو یہ کاروبار آپ کا ہے کا مطلب اگر انویسٹمنٹ آپ نے اپنے پیسوں سے بھی کی ہے تو پھر تو آپ بھی شریک ہو گئے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں ہے تو یہ ابا ہی کا کاروبار ہے، تو اس کاروبار کی وجہ سے آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ نے یہ کہا کہ پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں، تو اگر پیسے آپ کے پاس اس طور پر رہتے ہیں کہ اس بزنس سے جو ارننگ ہوتی ہے تو وہ ارننگ آپ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور والد صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پیسے آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ گویا آپ ہی کے ہیں، گویا نہیں بلکہ صاف لفظوں میں کہ وہ آپ کی رقم ہی ہے، وہ صرف انتظامی معاملات انتظام کے لیے آپ کے پاس نہیں رکھوائے گئے بلکہ وہ سچی مچی کے پکے آپ کو دے دیے گئے ہیں، تو پھر وہ آپ ان پیسوں کے مالک ہیں۔ پھر دیکھا جائے گا کہ ایام حج، یعنی حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں، ایام حج نہیں بلکہ وہ ایام جن میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، تو ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی جس سے حج کرنا ممکن ہے تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ پیسے آپ کے پاس ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ کاروبار میں آپ تعاون کر رہے ہیں والد کے پاس، تو والد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جو ارننگ آ رہی ہے رکھتے رہو، پھر ہم مشترکہ حساب کرتے رہیں گے، تو یہ پھر امانت ہے آپ کے پاس، اس سے آپ پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں والد صاحب کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانے میں والد صاحب کو نقصان کا اندیشہ ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے۔ بیرون ملک جمعہ میں شرکت کا مسئلہ، حسان صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، میں اٹلی میں جاب کرتا ہوں، یہاں جمعے کے دن دوپہر میں کھانے کا 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے لیکن مسجد قریب نہیں ہے، گھنٹے میں 1 بس چلتی ہے اور پیدل کا راستہ بھی آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں میرے لیے جمعے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی دن ظہر نہیں پڑھ پا رہا تو اس دن ظہر پڑھوں گا یا کس طرح ازالہ کیا جائے گا؟ بھائی دیکھیں، جمعے کی نماز تو لازم ہے، آپ کسی بھی طرح سے جمعے میں شرکت کا انتظام کریں۔ جمعے کے دن شہر میں ہوتے ہوئے جمعہ چھوڑ دینا یہ تو بہت سخت گناہ ہے، تو اگر یہاں آپ لوگوں کے لیے پہنچنا ناممکن ہے تو آپ جتنے لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں ان سب کو کہہ کر جمعے کی نماز کا وہیں پر انتظام کر لیں آپ، کیونکہ یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ بہت دور ہے اور کنوینس کا بھی مسئلہ ہے کہ جانے کے لیے کوئی صرف ایک ہی بس ہے، اور پیدل کا بھی رستہ آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ کا ہے، تو یقیناً حرج ہے۔ تو اس حرج کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جمعہ ہی چھوڑنا شروع کر دیں، بلکہ اس حرج کی تلافی اس طرح سے ہی ہو سکتی ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی وہاں، ظاہر ہے آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے، آپ لوگ مل کے وہاں پر وہیں پر کہیں قریب میں یا تو مسجد بنائیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے تو کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اس 1 گھنٹے کے دوران جو آپ لوگ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ جمعے کی نماز پڑھیں، کوئی بھی صاحب خطبہ پڑھ لیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، اس طرح سے جمعہ ادا ہو جائے گا۔ خطبہ دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی جمعے کے خطبے مل رہے ہیں نیٹ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، انٹرنیٹ پہ، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، بھائی کسی ساتھی کے ذمہ لگائیں، آپ یہ پہلے اذان دیں، اس کے بعد پھر دوسری اذان دیں، پھر اس کے بعد یہ خطبہ پڑھیں اور 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھر لیں، جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سے جمعہ چھوڑتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔